بریف سا اوور ویو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پارٹس آف اسپیچ کا اس بک سے۔ سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ دیر آر 8 parts of speech and in some books articles are also considered as parts of speech۔ ہم نے ناؤن کو ڈسکس کیا، ہم نے پروناؤن کو ڈسکس کیا، ایڈجیکٹو کو، ورب کو، کنجنکشن کو، پریپوزیشن کو، انٹرجیکشن کو۔ ناؤن کیا ہے؟ نیمنگ ورڈ ہے۔ ایڈجیکٹو کسی چیز کی کوالٹی اچھی یا بری، اس کی ہم ڈگریز پڑھتے ہیں۔ فرسٹ ڈگری پازیٹیو ڈگری جس میں کمپیئر کیا جاتا ہے، دو چیزوں کا موازنہ ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے کمپیریٹیو ڈگری۔ تھرڈ جس میں ایک چیز کو ساری چیزوں سے اچھا یا برا کنسیڈر کیا جاتا ہے، وہ ہے سپرلیٹیو ڈگری، جس سے پہلے ہمیشہ ہم آرٹیکل دا یا دی یوز کرتے ہیں۔ وربز ہم نے پڑھے، وربز کیا ہوتے ہیں؟ کام، ایکشن ورڈ جو ہوتے ہیں، ان کی ہم نے فارم آف وربز ہم پڑھتے ہیں، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم۔ اور اگر ہم فارم آف ورب کو یوز کرتے ہیں ایز ایڈجیکٹو، جیسے ٹائرڈ پلیئر کسی ناؤن کے ساتھ، تو جب ہم ورب کو ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کرتے ہیں تب یہ کیا کہلاتا ہے؟ پارٹیسپل۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ورب کو ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے اور جب ہم ورب کو ناؤن کے طور پہ یوز کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں جیرنڈ۔ اس کو الگ سے بھی ڈسکس کریں گے، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے۔ فی الحال ہم پارٹس آف اسپیچ دیکھ رہے ہیں۔ پھر ہم نے کنجنکشنز ڈسکس کی۔ کنجنکشنز جو ہیں یہ میں نے آپ کو کہا تھا کلو کے کنیکشن آپ نے یاد رکھنا ہے۔ کنجنکشن سے لفظ کنیکشن کے یہ جوڑتے ہیں سینٹینسز کو، اور اس کی آگے ٹائپس ہیں کوآرڈینیٹو کنجنکشن اور جو ہے مطلب سب آرڈینیٹو کنجنکشن۔ تو کنجنکشن میں سب آرڈینیٹو اور کوآرڈینیٹو کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ سب آرڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ماتحت، کوآرڈینیٹ کا مطلب ہوتا ہے ہم پلہ۔ یہ کوآرڈینیٹ کلاز بھی ہوتی ہے اور سب آرڈینیٹ کلاز بھی ہوتی ہے۔ کلاز کیا ہوتی ہے؟ سینٹینس کا ایک حصہ۔ تو جب کوئی کنجنکشن لگتا ہے اور اس کے بعد جو سینٹینس کا حصہ ہے وہ پہلے حصے کے ماتحت ہو جائے، تو جو پہلی کلاز ہے وہ مین کلاز ہوگی، اور جو حصہ ماتحت ہو جائے گا وہ حصہ جو ہے وہ سب آرڈینیٹ ہو جائے گا۔ یعنی مین کے بغیر اس کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا، یعنی وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو ڈیپینڈنٹ کلاز بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ جو پہلے والی ہے اسے آپ مین کلاز یا انڈیپینڈنٹ کلاز کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کنجنکشن لگتا ہے اور اس کے لگنے کے بعد جو سینٹینس کا حصہ ہے وہ ہو جائے مطلب اس کے ماتحت ہو جائے، تو وہ کنجنکشن بھی سب آرڈینیٹ ہوگا۔ جیسے وہ کہتے ہیں خود تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی سینس بنتی ہے، خود تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبے، مطلب خود تو وہ سب آرڈینیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد جو کلاز آتی ہے وہ بھی سب آرڈینیٹ کلاز بن جاتی ہے۔ اچھا، کنجنکشن کو مزید بھی جو ہے اس کو ہم ڈیفائن کریں گے آگے جب ہم پڑھیں گے ڈیٹیل میں اس کی جو ہے نا ٹائپس پڑھیں گے، کوآرڈینیٹ اور سب آرڈینیٹ کنجنکشن۔ فی الحال آپ اتنا ہی ذہن میں رکھیں کہ سب آرڈینیٹ کا مطلب کیا ہے، کوآرڈینیٹ کا مطلب کیا ہے، اور جو درمیان میں ملانے والا حصہ لگنے کے بعد کے حصے کو ماتحت کر دے پہلے حصے کے، تو وہ پھر سب آرڈینیٹ ہوا، اور جو اس کو ڈیپینڈ نہ کرے، اس کو ڈیپینڈنٹ نہ کرے، اس کو ماتحت نہ کرے، وہ انڈیپینڈنٹ یا کوآرڈینیٹ کلاز ہوگی، یا کنجنکشن بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، کوآرڈینیٹ کنجنکشن۔ آگے ہے پریپوزیشنز۔ پریپوزیشنز میں آپ کو میں نے پوزیشن کا لفظ بتایا ہے کہ اس کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک چیز کی دوسری کے حوالے سے پوزیشنز بتاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے انٹرجیکشن۔ انٹرجیکشن کا مطلب ہوتا ہے جب خوشی، غمی، حیرت کا اظہار کیا جائے تو اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ انٹرجیکشن ہوتے ہیں۔ تو یہ پارٹس آف اسپیچ ہیں۔ اب ون بائی ون ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے ناؤن کو پڑھا، ناؤن کی کائنڈ ہم نے پڑھی، کامن ناؤن، پراپر، کلیکٹیو، ایبسٹریکٹ، کمپاؤنڈ اور کنکریٹ۔
کامن آپ کو پتہ ہے اسم نکرہ، نون سے میں نے آپ کو کہا تھا نکمہ، آپ نے یاد رکھنا ہے، مطلب عام چیزوں کے نام، نکمہ تو عام چیزیں نہیں ہوتی، بہرحال یہ ہے کہ یاد رکھنے کے لیے آپ نے یہ لفظ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ پراپر ہوتی ہیں خاص چیزیں، کلیکٹیو جو ہے مطلب مجموعے، کلیکشن سے نکلا ہے۔ ابسٹریکٹ جو چیزیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے، مجرد جسے کہتے ہیں اردو میں۔ کمپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے جب دو چیزیں ملتی ہیں، جب دو نام ملتے ہیں، جیسے اسٹاف روم، فیملی ممبر، ٹھیک ہے، تو کلاس میٹ، اس طرح کے ورڈ۔ کنکریٹ وہ ہوتے ہیں جو ٹھوس ہوتے ہیں، جن کو آپ چھو سکتے ہیں۔ اور ایک ورڈ یہاں مینشن نہیں ہے، میٹیریل ناؤن، تو جو میٹیریل سے بنتے ہیں نا، کنکریٹ اور میٹیریل تقریباً ملتے جلتے ہیں۔ تو ہوپ سو ان کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب پروناؤن ہے، پروناؤن کی ہم نے پڑھی ہیں کیسز یعنی حالتیں، کہ پروناؤن سبجیکٹیو کیس میں کس کے طور پہ یوز ہوتے ہیں، آئی وی، یو، ہی، شی، دے، اٹ کے طور پہ۔ جب ملکیت کے لیے پروناؤن یوز کریں تو ان کو کیسے ہم چینج کر لیتے ہیں، جب وہ مفعول کے طور پہ، آبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوتے ہیں تب وہ کیسے چینج ہو جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہم نے دیکھا کہ آئی اور وی چونکہ صیغہ جو ہے یہ متکلم ہے، یعنی اپنے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کو فرسٹ پرسن، اور جو دوسرے کسی شخص کے لیے استعمال ہوگا تو وہ کیا ہے کہ سیکنڈ پرسن، اور جو غائب لوگ ہیں جو سامنے نہیں ہیں ہمارے، جن کا ذکر کریں گے، ان کے لیے جو ہم پروناؤن یوز کریں گے وہ ہوں گے تھرڈ پرسن۔ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے۔ پھر آگے پروناؤن کی کائنڈز ہیں۔ پروناؤن کی کائنڈز میں آپ نے ریفلیکسو کا ورڈ یاد رکھنا ہے، ریفلیکسو سیلف، ایکسو، ایکس سے آپ نے نا سیلف یاد رکھنا ہے، یہ سین کی جو ساؤنڈ ہے، کہ جن میں سیلف کا لفظ لگتا ہے۔ اب جہاں پہ اسی سیلف کو زور دے دیا جائے تو وہ ایمفیٹک پروناؤن بن جاتا ہے، کیونکہ ایمفسس کا مطلب ہوتا ہے زور دینا۔ اسی طرح ڈیمونسٹریشن کا مطلب ہے اشارہ کرنا۔ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن وہ پروناؤن ہوں گے جو اشارے کے لیے یوز ہوتے ہیں، اور یہ صرف 4 ہیں، دس، دیٹ، دیز، دوز۔ اور یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جب یہ دس، دیٹ، دیز، دوز، یہ ڈیمونسٹریٹو پروناؤن جہاں پہ یوز ہوتے ہیں نا، تو یہ کلاس جو ہے نا وہ ایڈجیکٹیو کلاس بن جاتی ہے، کیونکہ یہ پھر کوالٹی بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے ریلیٹیو یا ریلیٹیو پروناؤن۔ یہ نام سے ظاہر ہے کہ جو جوڑتے ہیں، تو جس طرح سے کنجنکشن جوڑتے ہیں اسی طرح سے یہ ورڈ بھی جوڑتے ہیں۔ تو یہ کون سے ورڈ ہیں؟ یہ ہیں جناب ہو ہے، ہوز ہے، ہوم ہے۔ تو ہو جو ہے یہ سبجیکٹیو کیس کے طور پہ، ہوم جو ہے یہ آبجیکٹیو کیس کے طور پہ، ہوز جو ہے یہ پوزیسو کیس کے طور پہ۔ تو یہ جو ہے یہ جوڑتے ہیں، درمیان میں یوز ہوتے ہیں۔ جبکہ یہی لفظ جب فقرے کے شروع میں آئے نا، جیسے آئی میٹ دا لیڈی ہو از دا مدر آف مائی فرینڈ، اب یہ درمیان میں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے میں اس عورت سے ملی جو میری دوست کی ماں ہے۔ لیکن یہی میں شروع میں لگا دوں کہ ہو از ناکنگ ایٹ دا ڈور، ہو شروع میں آ جائے تو یہ سوالیہ سینس میں آئے گا، اسے ہم انٹروگیٹیو پروناؤن کہیں گے۔ یہاں پہ مینشن نہیں ہے، لیکن آپ کی انفارمیشن کے لیے میں نے بتا دیا، ہم نے ویسے اس کو ڈسکس کیا ہے دوسرے نوٹس میں۔ انڈیفینٹ پروناؤن، انڈیفینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے واضح، انڈیفینٹ کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح۔ تو جب کوئی چیز ہمارے پاس واضح نہیں ہے، تعداد، جیسے سم کا مطلب ہے کچھ، اب کچھ میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو یہ ہو گئے انڈیفینٹ پروناؤن۔ اور ڈیفینٹ کیا ہوں گے؟ جب تعداد واضح ہو جاتی ہے، جیسے ہے آئیدر، نائدر، اس میں آئیدر، نائدر یا ایدر، نیدر جو ہے یہ 2 میں سے ایک یا 2 میں سے کوئی نہیں کے سینس میں استعمال ہوتے ہیں، تو یہاں تعداد مخصوص ہے 2، تو اس لیے یہ ڈیفینٹ ہے پروناؤن، یہاں پہ وہ بھی مینشن نہیں ہے، باقی نوٹس میں ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ نیکسٹ پارٹس آف سپیچ ہمارے پاس ہے ایڈجیکٹیو۔ ایڈجیکٹیو کیا ہے؟ اس میں صفت کو کہتے ہیں۔ ایڈجیکٹیو کسی شخص یا کسی چیز کی خوبی یا خامی کو کہتے ہیں، اور اس کی ہم ڈگریز پڑھتے ہیں۔ پہلی ڈگری جو ہوتی ہے پازیٹیو ڈگری، دوسری جب 2 چیزوں کا موازنہ کیا جائے جس کے ساتھ ہم THAN دین لگاتے ہیں، ایک دین ہوتا ہے THEN دین، اس کا مطلب ہوتا ہے پھر یا جب یا تب۔ دین ہوتا ہے سے، موازنے کے لیے آتا ہے کہ یہ چیز اس سے بڑی ہے، جیسے علی از ٹالر دین
احمد، ٹھیک ہے، تو علی جو ہے وہ احمد سے لمبا ہے۔ تو باقی اس کے ڈیفرنٹ رولز بھی ہم نے پڑھے ہیں کہ کیسے جو ہے ہم ڈگریز بناتے ہیں، ای آر اور ای ایس ٹی کب ایڈ کرتے ہیں، مور موسٹ کب لگاتے ہیں، اور صرف جو ورڈز چینج ہوتے ہیں وہ کب کرتے ہیں۔ جب ہم ای آر ای ایس ٹی لگاتے ہیں، اس کی اگزامپل اوپر والے 3 ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم مور موسٹ لگاتے ہیں تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جب 2 یا 2 سے زیادہ سلیبل ہوں ایک لفظ کے۔ سلیبل کیا ہوتے ہیں؟ کہ آوازیں، جیسے کہ بیوٹیفل، ٹھیک ہے، تو اب 3 آوازیں ہیں تو اس کے لیے مور اور موسٹ لگے گا۔ اور ارریگولر کمپیریزن، جیسے کہ لٹل، لیس، لیسٹ، ٹھیک ہے، تو یہ ان کے اندر ورڈز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گے، ان کو ہم کہتے ہیں ارریگولر کمپیریزن۔ آگے کائنڈز آف ایڈجیکٹو بالکل اسی طرح ہیں جس طرح سے پروناؤن کی کائنڈز ہیں۔ ایڈجیکٹو آف کوالٹی، یہ تو بیسک ہو گئی، کوانٹٹی جو تعداد بتائے، کوالٹی جو کوالٹی بتائے۔ آگے ہیں نومیریکل ایڈجیکٹو، ایڈجیکٹو آف نمبر جو نمبر بتائیں، ڈیمونسٹریٹو، ڈیمونسٹریشن کا مطلب پیچھے میں نے کیا بتایا تھا؟ اشارہ کرنا۔ اب جو ایڈجیکٹو جو ہے، اب پروناؤن آپ کو فرق کیسے آپ کریں گے کہ یہ دس دیٹ پروناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ تو ایڈجیکٹو آپ کو پتہ ہونا چاہیے خوبی ہے، اور خوبی ہمیشہ کسی شخص، کسی چیز، کسی جگہ کی ہوتی ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہمیشہ ناؤن کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب ہم کہیں گے نا دس بک، دیٹ کیٹ، دیز آرٹیکلز، دیز نیوز پیپر، تو فوراً جب دس دیٹ دیز دوز کے بعد کوئی نام آئے گا نا تو تب یہ دس دیٹ دیز دوز جو ہیں یہ ڈیمونسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ یوز ہوں گے۔ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹو، ڈسٹریبیوٹیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹریبیوشن کا مطلب ہوتا ہے تقسیم کرنا۔ تو جو لفظ تقسیم کر دیتے ہیں ان کو، جیسے ڈسٹریبیوٹیو یا ڈیفینیٹ آپ کہہ سکتے ہیں، یا ڈیفینیٹ یا ڈسٹریبیوٹیو، یعنی جو نام سے ہی واضح ہوں یا تقسیم کر رہے ہوں ہر چیز کو، جیسے آئدر، نائدر، ایدر، نیدر، ان کو دونوں طرح سے بول سکتے ہیں۔ تو یہ نائدر کیا ہوتے ہیں کہ 2 میں سے کوئی نہیں، ایدر یا آئدر کیا ہوتا ہے 2 میں سے کوئی ایک۔ تو یہ پروناؤن بھی ہیں اور یہ والے ایڈجیکٹو بھی ہیں۔ تو ایڈجیکٹو تب ہوں گے جب ان کے فوراً بعد ناؤن لگے گا۔ اچھا، آگے ہے ورب۔ ورب آپ کو بتایا ہے کہ کیا ہے، کام ہوتا ہے، ایکشن ورڈ ہوتا ہے۔ اب ایکشن ورڈ جو ہیں سینٹینسز میں آگے کچھ ٹرانزٹیو ورب ہوتے ہیں، کچھ انٹرانزٹیو۔ ٹرانزٹیو انٹرانزٹیو بہت آسان ہے۔ ٹرانزٹیو جو ہیں وہ ان کو آبجیکٹ چاہیے، آپ نے یاد رکھنا ہے ٹرانزٹیو کو کیا چاہیے؟ آبجیکٹ، تب مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ آئی ریڈ اے بک، ٹھیک ہے۔ اور جو انٹرانزٹیو ہے نا ان کو آبجیکٹ نہیں چاہیے، جیسے ہی سلیپ، وہ سو گیا، ہی ویپس، وہ رو رہا ہے، تو اس میں آبجیکٹ نہیں ہے تو اس کے بغیر بھی مفہوم واضح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ جو ہے یہ فارم آف ورب ہم پڑھتے ہیں، بیس فارم ہے، اور دوسری پاسٹ ہم کہتے ہیں یا اسے جو ہے نا پاسٹ ٹینس، پھر آگے پاسٹ پارٹیسپل جو تھرڈ فارم ہوتی ہے۔ پھر جن فارم آف ورب کے ساتھ سیکنڈ تھرڈ کے ساتھ ای ڈی لگتا ہے تو ان کو ہم ریگولر ورب کہتے ہیں، جن کے ساتھ ای ڈی نہیں لگتا ان کو ہم ارریگولر کہتے ہیں۔ اور یہ نیچے یہاں پہ نا ارریگولر لکھنا تھا، جو دوبارہ دوسرے میں نا ریگولر لکھا ہوا ہے۔ تو کچھ ہوتی ہیں جو تینوں ایک جیسی ہوتی ہیں، وہ بھی ارریگولر میں ہی آتی ہیں آگے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ارریگولر جن میں 2 ایک جیسے ہوتے ہیں اور تیسرا مختلف ہوتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں ریگولر جن میں تینوں مختلف ہوتے ہیں، جیسے ہے ڈرائیو، ڈروو، ڈریون۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں پاسٹ پارٹیسپل فارم اینڈنگ ان ای این وچ کین اونلی بی یوزڈ ایڈجیکٹیولی، کہ جب ای این لگتا ہے نا تو وہ ایڈجیکٹیولی یوز ہوتا ہے، یعنی ایڈجیکٹیو کے طور پہ۔ آگے فوراً پھر ناؤن ہم لگاتے ہیں تو وہ پارٹیسپل جب بن جاتا ہے۔ تو آگے ہے ایڈ ورب، ٹھیک ہے۔ ایڈ ورب جو ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ورب میں کچھ نہ کچھ ایڈ کرتا ہے، تو ان کو میں تھوڑا ڈیٹیل سے بتاؤں گی آپ کو، کیونکہ پہلے ہم نے ان کو اتنا اچھے سے ایکسپلین نہیں کیا۔ تو ایڈ ورب کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ جو کچھ نہ کچھ ورب میں ایڈ کرے،
نہ صرف ورب میں ایڈ کرے بلکہ اپنے جیسے کسی ایڈورب اور ایڈجیکٹو میں بھی کچھ نہ کچھ ایڈ کرے تو وہ ہوتا ہے ایڈورب۔ کیسے؟ جیسا کہ اسلم رنز کوئکلی، تو اسلم دوڑتا ہے، دوڑتا تو ہے، کیسے دوڑتا ہے؟ یہ مینر، یہ انداز، یہ طریقہ، یہ جو اس کا کام ہے رنز دوڑنا، تو اس کے اندر ایک لفظ ہے جو کچھ ایڈ کر رہا ہے، وہ ہے کوئکلی، کہ وہ تیز دوڑتا ہے۔ سلولی بھی ہو سکتا ہے، کوئکلی بھی ہو سکتا ہے، ہریڈلی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو یوزلی ایل وائی جن ایڈورب کے اینڈ پہ آتا ہے انہیں کہتے ہیں ایڈورب آف مینر۔ پھر ان کی آگے ٹائپس ہیں، ایڈورب آف ٹائم ہے جس میں وقت کا ذکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایڈورب آف فریکوینسی، فریکوینسی کا مطلب ہوتا ہے تعدد۔ تعدد کیا ہے؟ کہ کوئی کام کتنی تعداد میں ہو رہا ہے، کہ کتنے گیپ اور وقفے سے ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہے آئی ہیو ٹولڈ یو ٹوائس، کہ میں نے 2 دفعہ آپ کو بتایا۔ اب یہ تعداد بتائی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے یہ کہ بتایا کتنی دفعہ بتایا جی؟ 2 دفعہ۔ بتانا، بتانا ایک کام ہے، اب اس میں ٹوائس کا ورڈ کچھ ایڈ کر رہے ہیں۔ اسی طرح سیلڈم، آلویز، ایور، نیور، سم ٹائم، یہ ورڈ جن کو ہم فریکوینسی شو کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں، تو یہ ایڈورب آف فریکوینسی میں آئیں گے۔ اور ان کا استعمال ہم ٹینس میں جب دیکھیں نا، آگے ہم ڈسکس بھی کریں گے، وہ جو پہلا ٹینس ہے نا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، اس میں ہم کرتے ہیں، کیونکہ اس میں روٹین یہ شو کرتے ہیں نا کہ کوئی کام کتنی تعداد میں ہو رہا ہے، اور وہ ٹینس بھی جو ہے وہ معمول، عادت اور روٹین کو شو کرتا ہے، تو اس لیے اس میں یہ یوز ہوتے ہیں۔ باقی جب ایک دفعہ سے یہ نوٹس ختم ہو جائیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کو جیسے بورڈ پہ لکھ کے چیزوں کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اس طرح سے ایکسپلین کروں گی۔ تو ایک دفعہ ان کو آپ چیزوں کو سمجھیں، اور اس میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو آپ کوسچن کریں۔ آگے ہے ایڈورب آف پلیس، نام سے ظاہر ہے کہ جس میں جگہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر ایڈورب آف مینر میں آلریڈی بتا چکی ہوں جس میں ایل وائی آئے، اور جو مینر بتائیں کہ کام کس طریقے سے، کس مینر سے، کس طور سے ہو رہا ہے۔ ایڈورب آف افرمیشن اینڈ نیگیشن، افرمیشن کیا ہوتی ہے؟ افرم، اثبات، کسی چیز کا ہونا، نیگیشن، انکار۔ شورلی یو آر مسٹیکن، اس میں اب یہ جو لفظ ہیں یہ ایک چیز کے ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شورلی کا ورڈ جو ہے یہ ایڈورب آف افرمیشن ہے۔ اب اگر کسی کام کا نہ ہونا پایا جائے تو اس کے لیے نیگیشن کا ورڈ یوز ہوگا۔ ایڈورب آف ریزن، یعنی جو ریزن کو شو کریں، جیسے ہے دیئر فور۔ مزید بھی اس کی ہیں ٹائپس، لیکن یہی بیسک ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ آگے ہے نیکسٹ پریپوزیشن۔ پریپوزیشن کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو پہلے بتایا، جو پوزیشن بتاتے ہیں کسی ایک چیز کی دوسری کے حوالے سے۔ سمپل پریپوزیشن ہیں، یہ پہلے بھی ہم نے ڈسکس کی ہیں۔ کمپاؤنڈ ہیں جو 2 یوز ہوتی ہیں۔ پھر کنجنکشن ہے، بہت ایزی، جو جوڑتے ہیں 2 حصوں کو سینٹینس کے درمیان۔ تو کچھ کنجنکشن ہے جو 2 اکٹھے یوز ہوتے ہیں، جیسے آئدر آر، نائدر نار، بوتھ اینڈ، دو یٹ، ناٹ اونلی بٹ آلسو۔ ناٹ اونلی کا مطلب ہوتا ہے نہ صرف بلکہ، دو اگرچہ، یٹ تاہم، بوتھ دونوں، اینڈ ملانے کے لیے 2 چیزوں کو۔ تو یہ آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ یہ اکٹھے ہی یوز ہوتے ہیں کنجنکشن۔ انٹرجیکشن کیا ہے؟ یہ ورڈ تو آپ کو پتہ ہے، جو ایکسکلیمیٹری سینٹینسز میں یوز ہوتے ہیں، ہرا، او، الاس، بریوو۔ اب آرٹیکل ہیں، آرٹیکل 3 ہیں، اے این، دا۔ اے این جو ہے وہ ڈیفینٹ انڈیفینٹ کہلاتے ہیں اور کاؤنٹیبل ناؤن کے ساتھ آتے ہیں۔ ان کا مطلب ہوتا ہے ایک کنسوننٹ کے ساتھ، اور این جو ہے وہ واؤل ساؤنڈ کے ساتھ، ساؤنڈ کے ساتھ، لیٹر کے ساتھ نہیں۔ دا اور دی کب بولتے ہیں؟ جب اس سے اگلا لفظ واؤل ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہو تو دی بولیں، کنسوننٹ سے شروع ہو رہا ہو تو دا بولیں، جیسے دی اینڈ اور دا ڈاگ، ٹھیک ہے۔ تو یہ آگے بتایا گیا ہے کہ انڈیفینٹ آرٹیکل اور ڈیفینٹ آرٹیکل۔ پھر مزید جو ہے اس کی ایگزامپل، یہ میں نے آپ کو بہت اچھے سے اس کے الگ سے لیکچر میں بھی اس کا پوری ڈیٹیل بتائی ہے کہ کہاں پہ ہم جو ہے، یہ نہیں ہے کہ جو واول لیٹرز، ہم واول لیٹر جہاں پہ ہوگا تو وہاں این لگا دیں گے، نہیں۔ اگر ساؤنڈ ہوگی نا، جیسے اب یونیورسٹی، تو یہ یو تو واول ہے، تو یہاں پھر این کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ یو کی ساؤنڈ ہے۔ اگر واؤل ساؤنڈ ہوگی، واؤل ساؤنڈ کون سی ہوتا ہے؟ الف یا این کی، تو تب ہم این لگائیں گے۔
باقی دا کا یوز کہاں کہاں آپ نے کرنا ہے، آسمانی اجسام کے ساتھ، مقدس کتابوں، سمندروں، دریاؤں، اور اس طرح سے ٹائٹل کے ساتھ آپ لگا سکتے ہیں، نام کے ساتھ نہیں لگا سکتے۔ آسمانی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ سپرلیٹیو ڈگری کا آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے، اور میوزیکل انسٹرومنٹ ہیں، ہیونلی باڈیز ہیں، ارتھ ہے، سٹار ہے، مون ہے، اسکائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی کوئی ایک چیز جو ہے اپنی پوری جنریشن کو جب ریپریزنٹ کر رہی ہو تو اس کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، دا یوز کرتے ہیں، جیسے دا ڈاگ از فیتھفل اینیمل۔ نیکسٹ پھر کل ہم دیکھیں گے کہ کیسے کچھ ایررز ہوتی ہیں سینٹنسز میں، آرٹیکل میں جو ہم سینٹنس یوز کرتے ہیں تو ان کو ہم کیسے امپروو کریں گے انشاءاللہ۔ یہ سارا آج اوور ویو میں نے دیا ہے پارٹس آف اسپیچ کا، اس کو آپ غور سے سنیں، اس میں کوئی کویسچننگ ہو، کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ سے پوچھ سکتے ہیں اور کویسچن کر سکتے ہیں۔